ایک تو سفر کی تھکاوٹ اور اوپر سے بارش کی آمد، بہتر ہے اب یہیں رکا جائے۔ سفری مینڈک نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا اور راستے سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد تیز ہواؤں کے ساتھ چمک والی ایسی تیز بارش ہوئی کہ چند منٹوں ہی میں ہر طرف پانی جمع ہو گیا اور لمبے لمبے درخت گر گئے۔ ہائے افسوس! اب کیسے گھر جاؤں گا؟ درخت گر جانے سے تو راستے کے نشانات بھی مٹ گئے اور نقشہ بھی سارا بھیگ گیا۔ اوپر سے اندھیرا بھی ہو رہا ہے۔ بارش کے رک جانے کے بعد حالات کا جائزہ لیتے ہوئے سفری مینڈک پریشان ہو رہا تھا۔ ٹر کی آوازیں کچھ دور سے سفری کو سنائی دینے لگیں تو اس کی جان میں جان آئی اور تنہائی میں اپنائیت محسوس ہوئی۔ اس نے بھی زور زور سے ٹر کرنا شروع کر دیا اور اپنی زبان میں دوسرے مینڈکوں کو اپنی حالت کے بارے میں بتایا۔ کچھ دیر بعد چند مینڈک اس کے سامنے کھڑے تھے، مگر سفری مینڈک انہیں دیکھ کر اور وہ اسے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ کچھ دیر تک تو خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر کنفرم کرنے کے لیے ٹر کی آوازیں نکالی تو تسلی ہوئی یہ بھی مینڈک ہے۔ ان میں سے ایک بڑی عمر کا مینڈک آگے بڑھ کر کہنے لگا، مجھے سب یہاں خبری کہتے ہیں اور یہ باقی جوان سب میرے ساتھی ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جتنا لمبا موٹا مینڈک نہیں دیکھا۔ آپ تو ہمارے سردار سے بھی بڑے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ پرانے تالاب چلیں، ہماری طرح باقی سب بھی آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ سفری مینڈک نے اپنے حیران ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، میں نے بھی اپنی زندگی میں اتنے چھوٹے اور پتلے مینڈک نہیں دیکھے، مگر سوال یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہاں کیوں جاؤں؟ اور پرانے تالاب کون سی جگہ ہے؟ میں نے تو کبھی اس کا نام نہیں سنا۔ خبری نے کہا، بالکل صحیح کہا آپ نے، پرانا تالاب اپنے نام کی طرح بہت پرانا ہے، مگر گھنے درختوں کے بیچ میں ایک ایسی جگہ پر ہے کہ کسی بھی جانور کو اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ وہاں صرف ہمارے جتنے مینڈک ہیں اور کوئی نہیں۔ پرانا تالاب یہاں سے زیادہ دور نہیں، وہاں آرام سے آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ باقی آپ کی مرضی کہ یہاں اکیلے بے یار و مددگار رکیں یا ہمارے ساتھ چلیں۔ امید ہے وہاں خیر ہی ہوگی۔ پھر جلدی چلیے، لگتا ہے تھوڑی دیر میں پھر تیز بارش ہونے والی ہے۔ سفری نے ساتھ جانے میں ہی عافیت سمجھی تو اٹھتے ہوئے کہا۔ پرانا تالاب پہنچے تو سفری پہلے سے بھی زیادہ حیران ہو گیا کہ یہاں تو پورا علاقہ ہی ایک رنگ و نسل کے مینڈکوں کا ہے۔ اس کے سامنے سارے مینڈک چھوٹے بچے جیسے لگتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے سب سے بڑا جو کہ ان کا سردار تھا، سفری مینڈکوں کی ٹانگوں تک مشکل سے پہنچ پا رہا تھا۔ دوسرے دن شام کا وقت ہوا۔ سردار مینڈک نے سفری مینڈک سے کہا، جناب سفری، آپ کے لیے خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ پرانے تالاب کے رہائشی خوشی کے موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ باہر چلیے، اس خوشی کی تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ سفری کو بات کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ سردار کے ساتھ مہمان خانے سے باہر نکل آیا۔ مینڈکوں کی ایک جماعت بڑے ادب کے ساتھ مہمان خانے کی طرف چلی آ رہی تھی اور علاقے کے باقی مینڈک پہلے سے ہی وہاں جمع ہو چکے تھے۔ مینڈکوں کی جماعت جب مہمان خانے کے قریب پہنچی تو دو جوان مینڈک جماعت کے درمیان سے نکل کر سامنے آئے اور سردار سفری مینڈک کے سامنے ایک خوبصورت تاج رکھ دیا۔ سفری مینڈک نے آگے بڑھ کر وہ تاج اٹھایا، پھر سفری کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، جناب آج کے بعد اس تاج کے حقدار آپ ہیں۔ ہمارے ہاں یہاں روایت ہے کہ سب سے بڑا ہوتا ہے اسے حاکم مانا جاتا ہے اور باقی اس کے نوکر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہمارے حاکم اور مجھ سمیت سارے علاقے والے آپ کی رعایا ہیں۔ سردار کی خاموش ہوتے ہی پورا علاقہ نعروں سے گونجنے لگا، ہمارے سردار، تمہارے سردار، سفری سردار، سفری سردار۔ اگر آپ کی رسم ہے تو بھلا میں اس کو کیسے توڑ سکتا ہوں اور اپنے جیسوں کے دل کو کیسے رنج دے سکتا ہوں؟ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے سفری نے عہدہ قبول کیا اور تاج کو اپنے سر پر سجا لیا۔
سفری کے تو مزے آ گئے، سارا دن آرام، وقت پر کھانا پینا، وہ بھی کئی ڈشز، جہاں چاہے نوکروں کو ایک تعداد کے ساتھ ہو، مطلب کہ بے گھر سفری کو تو شاہی گھر مل گیا تھا۔ سفری اب موٹا تازہ بھی ہو گیا تھا اور پہلے سے زیادہ بڑا معلوم ہوتا تھا۔ ایک دن میں 3 وقت کا کھانا جو کھا رہا تھا، مگر سفری اتنے سکون کے بعد بھی اپنے محسن کو بھولا نہیں، بلکہ خبری مینڈک کو اس نے اپنا خاص آدمی مقرر کر دیا جو اسے پورے علاقے کی خبروں سے آگاہ رکھتا اور ہر طرف کی نقل و حرکت سے خبردار رکھتا تھا۔ ایک دن سفری دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا کہ خبری بھاگتے بھاگتے اس کے پاس پہنچا اور خبر سناتے ہوئے کہنے لگا، سردار غضب ہو گیا، ابھی علاقے میں ایک اجنبی جنگلی جانور آیا اور اپنا نام سفید خرگوش بتاتا ہے، اس میں غضب کی کیا بات ہے؟ سفری نے چڑ کر کہا، سردار وہ آپ سے بڑا نظر آتا ہے، اس کے بڑے بڑے کان، چھوٹے ہاتھ اور لمبے پاؤں ہیں۔ ایک ایک کر کے خبری نے سفید خرگوش کی ساری تفصیل بتا دی۔ ارے خبری، میں سفری ہوں سفری، بہت خرگوش دیکھے ہیں میں نے، تم پریشان نہ ہو، میں اس خرگوش کو بھی دیکھ لوں گا۔ سفری سردار نے خبری کو تسلی دیتے ہوئے روانہ کیا اور خود پھر سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ شام کے وقت علاقے کے مینڈک سفری سردار کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم سب میں آپ بڑے تھے تو سرداری آپ کو دی گئی اور ہم آپ کے خادم بن گئے۔ آج یہاں سفید خرگوش آیا ہے جو آپ سے بھی بڑا ہے اور زیادہ خوبصورت بھی، اس لیے علاقے کی رسم کے مطابق اب حاکم یہ بنے گا اور آپ سمیت ہم سب اس کے محکوم ہوں گے۔ یہ بات سن کر سفری سردار غصے میں آ گیا اور چلا کر کہنے لگا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تم سب کو نظر نہیں آتا میں کتنا موٹا تازہ ہوں اور بڑا بھی؟ خبری بتاؤ اپنے علاقے والوں کو۔ خبری نے بیچ کی راہ نکالتے ہوئے کہا، بھائیو، سفری سردار بڑے ہیں یا سفید خرگوش، اس کا درست فیصلہ تبھی ہوگا جب یہ دونوں ساتھ کھڑے ہوں گے، اس لیے میرے خیال میں دونوں کو ساتھ کھڑے کر دیکھ لینا چاہیے۔ ہاں خبری صحیح کہتا ہے، ایسا کرنا چاہیے، ابھی قصہ ختم ہو جائے گا۔ علاقے کے مینڈکوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ کہاں خرگوش اور کہاں مینڈک، ہار تو یقیناً سفری سردار ہی کی ہونی تھی، لیکن مفت کے مزے کون اتنی آسانی سے چھوڑتا ہے اور کسے پسند ہے کہ ساری آسائشوں کو دوسرے کے حوالے کر دے؟ اس لیے سفری نے خود کو بڑا دکھانے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی، اپنے سانس کو پھولانا شروع کیا، جبکہ سفید خرگوش نارمل کھڑا تھا اور سارے مینڈک یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہاں بتاؤ کون بڑا ہے، میں یا خرگوش؟ سفری سردار نے پوچھا۔ خرگوش، خبری سمیت سب نے کہا۔ سفری نے اور زیادہ سانس پھولایا، اس کا پیٹ تو کچھ اور بڑا ہوا مگر تکلیف بھی بہت ہو رہی تھی۔ پھر اس نے پوچھا، اب بتاؤ کون بڑا ہے؟ خرگوش، سب نے وہی جواب دیا۔ جب اس نے اور زیادہ پھلایا تو برداشت سے باہر ہو گیا اور زیادہ ہوا بڑھ جانے کی وجہ سے سفری سردار کا پیٹ پھٹ گیا اور سرداری نہ چھوڑنے والا سفری دنیا چھوڑ گیا۔ پیارے بچوں، سفری مینڈک کی سرداری کی طرح دنیا کی ہر عارضی چیز ایک دن ختم ہونے والی ہے اور اس دنیا سے جانا ہے۔ باقی رہنے والا پیارا اللہ ہے جو اکیلا اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن بچوں، ہم انسان کی کہانی اس دنیا کے بعد ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے۔ ہمیں اس زندگی جسے آخرت کہتے ہیں، اس زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبردار لوگ جنت اور حسین باغات میں رہیں گے، جبکہ نافرمان لوگ بدبودار گرم آگ میں رہیں گے۔ تو بچوں، ہمیں بھی چاہیے اس عارضی اور ختم ہونے والی دنیا میں پیارے اللہ اور پیارے رسول کے فرمانبردار بندے بنے، جن باتوں کا انہوں نے حکم دیا ان پر عمل کریں، جن سے روکا ان سے دور رہیں۔